اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں مالک اینواں صاحب وقت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. مسلسل کئی جمعوں سے اولیاء اکرام بزرگان دین محبوبان خدا کی عظمت و رفعت اور ان کے درجات کی بلندی، ان کے اوصاف و کمالات اور
رب قدیر کی جانب سے ان کے ساتھ عطا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر جمیل چل رہا ہے کہ اولیاء اکرام محبوبان خدا بڑی طاقت و قوت اور روحانیت کے سرچشمہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ دولت، وہ نعمت، وہ شان و شوکت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں اور ان کی ابرو کے اشارے پر نظام قائم ہو جاتا ہے۔ جدھر نگاہ اٹھا دیتے ہیں ادھر آباد ہی آباد ہو جاتی ہے دنیا، اور جدھر سے نگاہ پھیر لیتے ہیں ادھر ویرانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اولیاء اکرام کی شان و عظمت، ان کی رفعت، درجات کی بلندی کتنی ہے یہ بس خدا جانے اور ان کے محبوب جانے۔ اللہ کے پیارے رسول کی جیسے شان و شوکت سب سے بلند و بالا ہے، ایسے ہی میرے نبی کے غلاموں میں، نبی کے پسندیدہ محبوب بندوں میں اولیاء اکرام بزرگان دین کی بھی شان و عظمت نہایت ہی بلند و بالا ہے۔ انہیں قدرت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، اور یہ سب کچھ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک تو ولایت کسبی اور ایک ولایت وہبی۔ ولایت وہبی وہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے بلا ریاضت و مجاہدہ کے، بلا کوشش کے۔ اللہ اپنے بندوں میں جسے پسند کر لیتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اسے ولایت وہبی کہتے ہیں۔ اور دوسری ولایت کسبی، یہ ریاضت، مجاہدہ، نفس کشی، تقوی، طہارت، اطاعت فرمان رسول، اطاعت فرمان خدا، شب بیداری، اوراد و وظائف، کثرت نوافل، زندگی کا لمحہ لمحہ جو حصول فیض کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، پس اسے بھی اللہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسے ولایت کسبی کہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ ولایت وہبی بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ولایت وہبی بھی اللہ کے فرامین کا جو اطاعت گزار ہوتا ہے، اور رب اپنے بندوں میں جس کسی کو پسند کر لیتا ہے پس اسے ولایت کا اعلیٰ درجہ بلا محنت و مشقت کے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے میرے سرکار غوث اعظم کہ جو ولایت کا درجہ ملا، جو شان و عظمت ملی، جو رفعت، جو درجات کی بلندی، جو علم و روحانیت، جو کرامت اور جو طاقت و قوت اللہ نے بخشی ہے سرکار غوث اعظم کو، وہ ولایت کسبی نہیں ہے، وہ ولایت وہبی ہے۔ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم مطہر میں تھے، اس وقت سے اللہ نے انہیں ولایت کا عظیم تاج عطا فرما دیا تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ جب آپ روئے زمین پر تشریف لائے، پیدا ہوئے اور کم سن تھے، ننھے بچے تھے، پاؤں سے چلنا آ گیا تھا کہ والدہ نے استاذ کی خدمت میں پہنچایا، اور آج بسم اللہ خوانی ہونا شروع ہوئی۔
استاذ نے بسم اللہ خوانی کرائی، قرآن کی تعلیم کی شروعات ہونے والی تھی۔ آج پہلا دن تھا، شیخ عبد القادر جیلانی ننھے بچے کمسن ہیں، ابھی تو نہ شعور کی منزل ہے، نہ عبادت کیا ہے، نہ ریاضت کیا ہے، نہ تقوی و طہارت کی بات ہے، نہ مجاہدہ اور ریاضت کی بات ہے، کچھ نہیں، ننھے بچے ہیں۔ استاذ کی خدمت میں پہنچے، استاذ محترم نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا استاذ نے، آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو پڑھنے کے بعد رکے نہیں، وہیں سے آگے بڑھ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد بھی ٹھہرے نہیں، الف لام میم سے شروع کر دیا اور پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی بیٹھک میں، آج پہلا دن تھا، استاذ نے بسم اللہ خوانی کرائی تھی۔ عموماً بچوں کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے تو بسم اللہ پڑھانے کے بعد الف با تا سا بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ میرے غوث اعظم ہیں، بسم اللہ شریف جو استاد نے پڑھایا، آگے کی جو آیتیں سورتیں پڑھتے گئے 18 پارہ اسی مجلس میں عبد القادر جیلانی نے پڑھ کر سنا دیا۔ پڑھ کر جو 18 پارہ سنایا، استاد محترم حیران رہ گئے اور کہا کہ بچے ابھی تو تم قرآن پڑھنا سیکھنے آئے ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہو، ابھی تو تمہارا آج پہلا دن ہے، بسم اللہ خوانی کا دن ہے، یہ تم نے 18 پارہ کیسے سنا دیا؟ تو ننھے بچے عبد القادر جیلانی نے جواب میں فرمایا، میری والدہ محترمہ 18 پارے کی حافظہ ہیں، جب وہ میں ان کے شکم مطہر میں تھا، کام و کاج کرتی، گرستی کرتی، سب کچھ کرتی رہتی تھی اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں شکم میں رہ کر سنتا رہتا تھا، والدہ پڑھتی تھی، شکم میں رہ کر میں نے سب کچھ یاد کر لیا، اس وقت سے مجھے یہ 18 پارے یاد ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اب اس کو کیا کہیے گا؟ کسی کے گھر، ہمارے آپ کے گھر اول تو اب ایسا ماحول نہیں رہا۔ ان خواتین کو پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ چاہتی ہو کہ میرا بچہ فرما بردار پیدا ہو، اطاعت گزار پیدا ہو، نیکوکار پیدا ہو، صالح بن کر پیدا ہو، اعلیٰ کردار کا پیکر بن کر پیدا ہو، اگر یہ نظریہ ہے تو پہلے تم اپنے کردار و عمل کو بھی حضرت غوث اعظم کی والدہ کے مطابق کر لو، زبان پر تمہارے گانا باجا نہ رہے، ادھر ادھر کی لغویات نہ ہو، زبان پہ قرآن کی تلاوت رہے، درود مصطفیٰ کا ورد رہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر جمیل رہے، تو تمہارے بطن سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ وقت کا نیکوکار ہی نہیں، اسلام کا سپاہی بن کر چمکے گا۔ اپنے ماحول کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارے آپ کے گھر میں ایسا نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی ولایت ہے، اور ولایت ایسی ہے کہ یہاں تو 18 پارہ آپ نے سنایا ہے، آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے شکم مطہر میں رہے تو شکم میں رہ کر اپنی والدہ کو حادثات سے بچایا، کئی موقع پر آپ کو انہوں نے بچا لیا، سانپ کے وار سے بچایا، کسی
بدنگاہ کی بدنگاہی سے بچایا۔ کئی موقع آئے کہ شکم مادر میں رہ کر ہی اپنی والدہ کی حفاظت کی۔ یہ اولیاء اکرام کی شان ہے۔ سرکار غوث آدم کو وہبی ولایت ملی ہے، سب مصطفیٰ کی عطا ہے، خدا کا انعام ہے، نبی نے چاہا ہے، خدا نے دے دیا ہے۔ اور بالخصوص باتیں چل رہی تھیں حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار کی۔ اب مہینہ یہ اخیر ہو رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آپ کا عرس مبارک مکن پور کی سرزمین پر کانپور سے متصل جو علاقہ ہے، ابھی 17 جمادی الاولیٰ کو آپ کا عرس مبارک گزرا، اور 19 تاریخ چنار شریف کی سرزمین پر محبوب خدا جانشین غوث آدم حضرت شاہ قاسم سلیمانی علیہ الرحمہ کا عرس مقدس گزرا۔ یہ سب ایسے ولی کامل ہیں، ایسی ولایت کی نرالی شان انہیں عطا ہوئی ہے کہ بس آپ ان کا ذکر کرتے رہیے، حیران رہیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور ان کی روحانیت، ان کے فیض کے حصول کی نیت ہوگی تو یقیناً آپ کو قاسمی فیض بھی ملے گا، مداری فیض بھی ملے گا، قادری فیض بھی ملے گا، چشتی فیض بھی ملے گا۔ جس کو جتنے اولیاء سے فیوض و برکات حاصل کرنے ہیں وہ لو لگائے، محبت کا چراغ سینوں میں جلائے، عقیدت کا رشتہ جوڑے، ان سے انسیت، محبت، تعظیم و توقیر کرے، اولیاء اکرام کے فیضان سے وہ مالا مال ہوتا رہے گا۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار کیسی عظمتوں کے مالک ہیں، آپ نے ابھی گزشتہ جمعے میں بھی سنا، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر جمیل ہوا۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار نے سرکار غوث آدم کی ہمشیرہ کو صاحب اولاد بنایا، اور جب انہوں نے ہیلہ حوالی کیا، بچہ فوت ہو گیا تو دوبارہ آپ نے اسے زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی زندگی میں اسے جب تک اس کی زندگی تھی اپنے ساتھ رکھا۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار کے، یہ بھی اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ایسے ایسے ولی اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں آج بھی آرام فرما ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے، اور ہمیں ان کے دربار سے رشتہ عقیدت جوڑے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے دربار میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، بارش انوار و برکات ہوتی ہے۔ اللہ رحمت کی برسات ان کی چوکھٹ پہ کرتا ہے۔ جس کسی کو رحمت باری سے مالا مال ہونا ہے وہ اللہ والوں کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جایا کرے، پس اسے بھی رحمت باری میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے حاصل کرنا ہے وہ خدا والوں کی دہلیز پہ آئے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح سے یہ ٹرینیں چلتی ہیں، کسی کو دلی جانا ہے تو وہ کینٹ اسٹیشن پر آئے یا کسی دوسرے اسٹیشن پر جائے تو اسے ٹرین مل جائے گی، وہ دلی پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی اسٹیشن چھوڑ دے، راستے میں چلتی ہوئی ٹرین کو پکڑنا چاہے تو جناب سلامتی کے ساتھ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، راستے میں ہی حادثہ ہو جائے گا۔ چلتی ٹرین پہ کوئی سوار نہیں ہوتا۔ جسے دلی جانا ہے وہ کینٹ اسٹیشن پر آئے، لوہتا، بھدوئی، دیگر اور اسٹیشنوں پر آئے۔ جہاں جہاں وہ ٹرینیں رکتی ہیں وہاں پر جا کر اس کا سہارا لے تو ٹرین دلی تک پہنچا دے گی۔ چلتی ٹرین پر راستے میں
اگر کوئی سہارا لینا چاہے گا تو خود اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی رحمتیں تو ہر جگہ ہیں، لیکن جس کو رحمت باری سے مالا مال ہونا ہے وہ خدا والوں کی چوکھٹ میں چلا جائے، وہاں برسات ہو رہی ہوگی، نہانے میں اسے بھی قطرات رحمت کے مل جائیں گے، اور جب خدا والوں کی چوکھٹ میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار کی گفتگو اور بات چل رہی تھی۔ حضرت شاہ قطب الدین، حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار کیسی شان کے مالک ہیں۔ مکن پور کی سرزمین پر آپ کا قیام ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دور ہے۔ عالمگیر بادشاہ بھی اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے، یکتائے روزگار تھے، عبادت گزار تھے، دین مصطفیٰ کے پیروکار تھے، شریعت مصطفیٰ کے پالنہار تھے، اس کے پیروکار تھے، بڑے نیک حضرت اورنگزیب شہنشاہ عالمگیر کا دور گزرا ہے۔ ہر معاملے میں وہ شرعی قاعدہ ضرور دیکھتے تھے، فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اپنے کسی فیصلے کے لیے علماء، قضاء، مفتیان اکرام کی مجلسیں منتخب فرماتے تھے، ان کی مجلسیں منعقد ہوتی، پھر کوئی فیصلہ ہوتا اس پر عمل کرتے تھے۔ شاہ بدیع الدین قطب مدار کے بارے میں شہنشاہ عالمگیر کو معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسے مستانہ ہیں، ان کو کسی بات کا خیال نہیں ہوتا، ان کی مونچھیں، یہ لب کے اوپر کے بال بہت بڑے ہو چکے ہیں، پورے لب ڈھکے ہوئے ہیں، اور جب وہ پانی پیتے ہیں تو سارے بال پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ خلاف شرع ہے، ناجائز ہے۔ لبوں کو ہمیشہ تراش کر رکھنا چاہیے، پانی میں بال نہیں ڈوبنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو پوری کے پوری مونچھ ہی کٹوا دیتے ہیں، داڑھی بھی اور ادھر کی بھی، یہ تو خود یہ بھی غلط ہے۔ بیچ کے حصے کو صاف رکھنے کا حکم ہے، اور یہ دونوں جو مونچھوں کا حصہ ہے یہ داڑھی میں شامل ہے۔ داڑھی میں 5 چیزوں پر خیال کرنا چاہیے، 2 یہ بچی، ایک سامنے کی یہ، اور 2 یہ کانوں کے پاس کی بچیاں، ان 5 کا رکھنا واجب ہے۔ داڑھی 1 مشت سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1 مشت سے زیادہ ہونے پر نیچے سے تراش لینے کا حکم ہے، تراش سکتے ہیں، رخصت ہے، لیکن 1 مشت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ داڑھی کے معاملے میں بہت سے لوگ صرف کلین شیپ ہو گئے، اور کچھ لوگ رکھتے ہیں تو فرینچ کٹ داڑھی رکھتے ہیں، صرف پٹی رکھ لیتے ہیں، جھالر رکھتے ہیں۔ یہ سب داڑھی شرعی نہیں ہے۔ شرعی داڑھی وہی ہے کہ اس کی 5 بچیاں سلامت ہوں اور اس کی حد 1 مشت ہو۔ رخسار پہ اگر سامنے بال آ جاتے ہوں تو ان بالوں کو صاف کر دینے کی رخصت ہے۔ بہرحال شرعی طور پہ داڑھی تو ایسے ہی رکھی جاتی ہے، لیکن شاہ بدیع الدین قطب مدار کے لب اور یہ سامنے کے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے، پورے لب ڈھک چکے تھے، پانی پیتے تو اس میں پانی میں بال ڈوبتا، یہ خلاف شرع تھا۔ شہنشاہ اورنگزیب کو معلوم ہوا کہ شاہ بدیع الدین کا بال جو مونچھوں کا ہے وہ غیر شرعی ہے، بہت بڑھ گیا ہے، تو آپ نے ان کے پاس عالم کو بھیجا اور کہا جا کے انہیں شرعی مسئلہ بتاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے لب کو تراش لے۔ آئے، فرستادہ آیا، شہنشاہ عالمگیر کا پیغام، بادشاہ کا پیغام لے کر آیا۔ یہ کوئی آسان چیز نہ تھی، بڑی اہم تھی، بادشاہ نے بھیجا تھا۔ شہنشاہ عالمگیر نے کہلوایا
جا کر بدیع الدین قطب مدار سے کہہ دو کہ آپ کے لب غیر شرعی ہیں، اپنے لبوں کو تراش لے۔ آ کر جب پیغام سنایا تو شاہ بدیع الدین اپنے ان کی الگ دنیا تھی، مست و الست دیوانہ وار رہتے تھے۔ شہنشاہ عالمگیر کا پیغام آیا، آپ نے سنا۔ سننے کے بعد شاہ بدیع الدین نے فرمایا جواباً جا کے اورنگزیب سے کہہ دو کہ اپنی شریعت اپنے پاس رکھو۔ یہ جواب جو گیا تو شہنشاہ اورنگزیب نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا، قانون مصطفیٰ بتایا تھا، شرعی مسئلہ بتایا تھا، حکم شرع سے آگاہ کیا تھا۔ جب یہ جواب ملا تو شہنشاہ عالمگیر کو جلال آیا، اور پھر انہوں نے علماء کی جماعت کو بھیجا اور بھیج کر کہا جا کر پھر سے بتاؤ، اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ پھر انکار کریں تو تم لوگ زبردستی ان کے لب کو تراش دینا، چونکہ یہ قانون مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ شہنشاہ عالمگیر کے حکم پر دوسرے پھر علماء کی جماعت آ گئی، اور انہوں نے پھر شاہ بدیع الدین سے ان لوگوں نے عرض کیا، بتایا سرکار یہ لب آپ کے غیر شرعی ہیں، اسے تراش لیجئے۔ اورنگزیب نے فرمان بھیجا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ انہوں نے پھر اپنا وہی دیوانہ وارگی والا جواب دیا اور کہا عالمگیر سے کہو شریعت اپنے پاس رکھیں، مجھے اپنی حالت پہ چھوڑ دے۔ لیکن بار بار لوگوں نے، علماء نے سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو بادشاہ کا حکم تھا اگر وہ انکار کرے تو لب کو تراش دینا۔ جب مانے نہیں، حکم کے مطابق علماء کی جماعت نے قینچی نکالی اور لب کو تراشنا چاہا۔ زبردستی آپ کو پکڑا گیا، لٹایا گیا، لب کو تراشنا چاہا۔ جو ہی لب کے بال پر قینچی کی دھار لگی، ایک بال کٹا، دھار فوارہ مار کر خون کا دھارا بہ نکلا، دوسرا کٹا اس میں سے بھی خون کا دھارا، تیسرا کٹا خون کا دھارا۔ یہ حالت دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے، وہیں ہاتھ رک گیا، گھبرا گئے، اور شہنشاہ عالمگیر کے پاس علماء نے خبر بھیجی کہ ان کا عالم تو الگ ہے، بہت ہی دگرگوں حالت ہے، آج تک کسی کے بال کے منہ سے خون بہتا نہیں دیکھا گیا، لیکن ان کا عالم یہ ہے، ایک بال کٹا ہے تو خون کا دھارا بہ رہا، دوسرا کٹا تو خون کا فوارہ بہ گیا، تیسرا کٹا تو اس سے بھی خون کا دھارا نکل پڑا۔ یہ عالم دیکھ کر ہم لوگوں کی ہمتیں جواب دے چکی ہیں۔ شہنشاہ عالمگیر نے جب سنا تو سننے کے بعد انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو انہی کی حالت پہ چھوڑ دو، واپس چلے آؤ۔ یہ کیوں بادشاہ نے کہا؟ اس لیے کہ ان کے درجات کا اندازہ نہیں تھا، کون سی منزل پر یہ فائز ہے۔ اب ان کو اندازہ ہوا کہ شاہ بدیع الدین قطب مدار صرف سلوک کی منزل پر نہیں، وہ جذب کی منزل پہ فائز ہو چکے ہیں، اور جو مجذوب ہوتا ہے وہ شریعت کے قانون کا مکلف نہیں رہتا ہے، شریعت کے قوانین اس سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ دو طریقہ ہے، ایک تو سلوک کی منزل ہے اور ایک جذب کی منزل ہے۔ دونوں میں سلوک کی منزل میں بھی معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور جذب کی منزل میں بھی پہنچنے پر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دونوں میں معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک میں جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو بندہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے،
ہوش و حواس اس کے سلامت نہیں رہتے، بس اس کی معرفت میں فنا ہو جاتا ہے، اسی میں محو ہو جاتے ہیں۔ ہوش و حواس جب سلامت نہیں رہتا تو اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ اب نہ اس سے نماز کے لیے پوچھا جائے گا، نہ اس سے روزے کے لیے پوچھا جائے گا، نہ شریعت کے کسی مسئلے میں پوچھا جائے گا، وہ تو ہوش و حواس راہ خدا میں قربان کر چکا ہے۔ لیکن سالک یہ مجذوب سے افضل ہوتے ہیں۔ سالک وہ ہوتا ہے کہ اپنی عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور معرفت خداوندی حاصل ہونے کے بعد بھی اپنے ہوش و حواس کو سلامت رکھتا ہے، شریعت کا تابعدار بھی رہتا ہے، اللہ کی رضا کا جویا بھی رہتا ہے، اسے سالک کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم سالک نہیں، امام السالکین ہیں، اور شاہ بدیع الدین قطب مدار سالک نہیں، مجذوبین کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو چکے ہیں۔ انہی چیزوں کو، ان نزاکتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آج بہت سے ایسے مکار پیر دیکھے جاتے ہیں، ایک وقت نماز نہیں پڑھتے، بال ان کے بالکل کاندھے سے نیچے کمر تک ہیں، انگوٹھیاں کئی پہنے ہوئے ہیں، نماز سے مطلب نہیں ہے، روزے سے مطلب نہیں ہے، اور جب ان سے کوئی بتاتا ہے تو وہ تو بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہم تو جا کے خانہ کعبہ میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے مکاروں کی مکاری پر بھی آپ کو ہوش و حواس میں آنا چاہیے کہ مجذوب ہونا ایک الگ خدا کی عطا کردہ دولت ہے، اور مکاری کرنا یہ ایک دھوکہ ہے، ایسوں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ شریعت کی اطاعت، شریعت کے فرامین اور شریعت کے قوانین پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی دلیل ہے کسی کو ولی اللہ ہونے کے لیے۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان کے مالک تھے۔ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں مختصراً آپ کے وصال کا ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں۔ آپ کا وصال مبارک جب ہوا پورے میں شہرت ہوئی، مشہور ہو گیا، شاہ بدیع الدین قطب مدار انتقال کر گئے۔ کثیر مجمع جٹا، سارے انتظامات ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، گہوارے میں لٹایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد مکن پور کی اسی سرزمین پر آپ کا لحد بنایا گیا، اس میں اتارا گیا۔ بھیڑ ہے، مجمع کثیر ہے، لوگوں میں ایک شور ہے، ایک واویلا ہے، شاہ بدیع الدین کا انتقال ہو گیا۔ لٹا دیا گیا لحد میں، تختہ لگنے لگ گیا، اور جب تختہ لگتے لگتے آخری تختہ لگنا تھا کہ اچانک آپ نے الا اللہ فرمایا اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پورے مجمع میں حیرانی، ہر کوئی میں چکا چوند، سب کے سب حیران، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ لحد سے نکلے اور پھر اپنی قیام گاہ پہ چلے آئے، اور 1 دن 2 دن نہیں، کچھ دن زمانہ عرصے تک پھر آپ ویسے ہی خدمت دین میں لگے رہے، اور ویسے ہی آپ شریعت کی اطاعت، عبادت و ریاضت میں لگے رہے، کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ بہت دنوں کے بعد پھر اچانک آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، پھر خبر عام ہوئی، مجمع جٹا، بھیڑ جٹی، آپ کے ساتھ سارے اسلامی رسوم انجام دیے گئے، نماز جنازہ ہوئی، کفن پہنایا گیا، اور پھر آپ کو لحد میں لٹایا گیا۔ لحد میں لٹایا گیا، تختہ لگنے لگ گیا، اور جب آخری تختہ لگنا تھا
کہ آپ نے پھر اپنے لحد میں الا اللہ فرمایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک حیرانی ہو گئی، پورے مجمع میں کھلبلی ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی کے پاس ہمت نہیں کہ کوئی سوال کرے۔ بڑے جلال کے پیکر تھے، ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ پھر آپ اپنی قبر مطہر سے نکلے اور اپنی قیام گاہ پر چلے آئے۔ 2 بار ایسا ہو چکا۔ پھر عرصے دراز تک آپ لوگوں کے بیچ رہے، اپنے مشغلے میں لگے رہے، سارا کام کرتے رہے، سب کچھ رہا۔ تیسری مرتبہ زمانہ پھر عرصہ گزرنے کے بعد پھر خبر عام ہو گئی، شاہ بدیع الدین کا انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ پھر جمع غفیر ہوا، مجمع کثیر ہوا، لوگوں کی بھیڑ ہوئی، سارے رسومات انجام دیے گئے اور سب کچھ ہوا۔ نماز جنازہ ہوئی، آپ کو لحد میں لٹایا گیا۔ اب کہ جو تیسری مرتبہ یہ خبر عام ہوئی تو شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب نے علماء کی اور مشائخ کی جماعت کو بھیجا اور کہا تم لوگ قبر کے چاروں طرف کھڑے رہنا، نگاہ رکھنا۔ یہ جو کر رہے ہیں بظاہر تو ان کی کرامت ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا رہا تو بہت سے بندگان خدا گمراہ ہو جائیں گے اور موت سے یقین اٹھ جائے گا، ایک نیا فتنہ بپا ہو جائے گا۔ لہذا 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، اب کہ ایسا نہ ہو، تم لوگ اکٹھا نگاہ رکھنا اور ذرا بھی بدن میں کوئی حرکت دیکھنا، فوراً تم لوگ کہہ دینا دم مدار، دم مدار۔ بس ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کا وصال ہو گیا، اعلان ہوا، سارے رسوم انجام دیے گئے، نماز جنازہ ہوئی، لحد میں لٹایا گیا، تختہ لگ رہا تھا، علماء کی کثیر جماعت صفِ اول میں چاروں طرف کھڑی نگاہ رکھے تھی، اور جب اخیر تختہ لگنے لگا کہ ان علماء کو یہ محسوس ہوا کچھ بدن میں حرکت سی آنے ہی والی تھی کہ سب نے بیک زباں ہو کر کہہ دیا دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مت لیجئے، موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے آپ نے لحد میں، اب آرام کیجئے۔ بس یہ آواز سن کر شاہ بدیع الدین اسی طرح پھر لیٹے ہی رہے اور آپ کی اس طرح سے تدفین ہوئی اور آپ کی قبر مطہر تیار ہوئی، اور رہتی دنیا کو بتا دیا خدا والے مرا نہیں کرتے بلکہ لذت موت چکھ کر رہنے کا مکان بدل دیتے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر جمعہ آئندہ میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔